پوری دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلام سب سے زیادہ مقبول ترین دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں انسانیت کو امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ نظر نہیں آ رہا جو انسانیت کو امن کا پیغام دے رہا ہو۔ جمعية علماء الإسلام والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ فضل الرحمن، والذي يقوم بجهود عظيمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع كلمة المسلمين، فإننا نتوجه بالشكر. وجمعية علماء الإسلام لكي نكون مع علماء المملكة العربية السعودية ومع علماء الحرمين الشريفين ومع إمام الحرم المكي الشريف يدا واحدة يدا واحدة يدا واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة. میرے عزیز دوستو، ہمیں آج عہد کرنا چاہیے قائد ملت اسلامیہ، رہبر امت، سالار قافلہ حریت مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ آج ہمیں بیعت کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے، ہر محاذ پر، سیاسی اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر سطح پر اس کوشش کو، ان ذرائع کو اختیار کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے۔ گوبلز کا جو فلسفہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو شبہ ہونے لگے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے، آج جھوٹ مسلسل اور اتنی قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے۔ Jamiat Ulama Islam can lead all the field of life. Jamiat Ulama Islam can lead all the people of Pakistan, and Jamiat Ulama Islam is the point, that is the point of the unity of Pakistan. جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم صاحب نسبت بھی ہیں اور دین کی اشاعت کے لیے پورے ملک میں کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو نبھائیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، جس کے ہمارے پہلے سابق بڑے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان تھے، آج ان کے صاحبزادے جو اس کے آل ہیں، اور عربی میں کہا جاتا ہے خیر و خلف لخیر سلف، آج اللہ نے ان کو، اس جمعیت کو ایسا قائد دیا ہے جو جرأت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسلام کا دفاع کرتا ہے، مدارس کا دفاع کرتا ہے، مساجد کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو صورت، اسلام کی جو تصویر اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گردی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اس کو خونریزی کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں خود ہمارے مسلمان بعض نادان بھائی جو اسلام ہی کا نام لے کر وہ اس پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے تقویت دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی ایک انتہائی غلط بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ خالصتاً
جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں بڑی بہادری کے ساتھ تمام طبقات کو اپنے ساتھ جوڑ کر پوری امت کا اعتماد حاصل کر کے اس کیس کو حل کیا تھا۔ سینکڑوں علماء اور محترمین کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ اجتماع جن مقاصد عظیم اور جن مقاصد حسنہ کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا عظیم مقصد اسلام کے پیغام امن، اسلام کے پیغام عدل و اعتدال، میانہ روی، تحمل و برداشت کو عام کرنا اور اجاگر کرنا ہے۔ آج دنیا بھر میں اسلام کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سازش کی جا رہی ہے، اور اس میں نہ صرف اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب ثابت کرنا شامل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت مغربی قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلم ممالک کے اندر ابتری پیدا کریں، ایک ایسی بیرونی طاقت کو، اتنے بڑے استعمار کو، جس پر لوگ برملا یہ کہتے تھے کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو منظم کیا تھا۔ انہوں نے برے صغیر کے ہر حصے میں اپنے مدرسے قائم کیے اور وہاں لوگوں کی، بچوں کی، نوجوان نسل کی ایسی تربیت کی کہ وہ پھر اپنے دین پر فخر کرنے لگے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرنے لگے، اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جس کے بارے میں استعماری قوتوں نے پوری دنیا میں یہ محسوس کیا کہ اگر ان کے مقابلے میں کوئی لوگ کھڑے ہیں اور ان کی اس جمعیت کو شکست دے سکتے ہیں، ان کے اقتدار کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہو سکتے ہیں، تو وہ جمعیت علماء ہند ہے جو آج آپ کی جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک تاریخی رول رہا ہے ہمیشہ سیاست اور جمہوریت کے سلسلے میں، اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان یا پاکستان سے بیرونی دنیا میں کہ سیاسی کارکن کس بھی حیثیت سے موجود کیوں نہ ہو، وہ سیاست کرتا ہے ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اس کی پارٹی کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ اس نے اتنا بڑا عالمی اجتماع ان حالات میں پاکستان میں منعقد کرا دیا اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا، اور وہ میسج امن کا دے دیا۔ الرحمان صاحب، اس ملک کو، اپنے خطے کو، پاکستان کو جنگ سے بچانا ہے ہم نے۔ مولانا صاحب اس کار خیر میں مہربانی کریں، شرفا خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المقام بھی ہے، یہاں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے خطے میں جنگ نہیں چھوڑیں گے، فرقہ واریت نہیں کریں گے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے لاکھوں کا اجتماع کوئی سیکولر جماعت نہیں کر سکتی ہے، یہ JY کر سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ دینی جماعتوں کا اتحاد ہو جائے، منبر اور محراب کا اتحاد ہو جائے، میناروں کا اتحاد ہو جائے، اللہ اکبر کے نعروں کا اتحاد ہو جائے، اللہ والوں کا اتحاد ہو جائے، مسجد والوں کا اتحاد ہو جائے، قرآن والوں کا اتحاد ہو جائے۔ میں تو آج سارے اختیارات آج اسٹیج پر مولانا کے حوالے کرتا ہوں کہ اٹھو اور ملک اور ملت کے لیے۔ جمعیت علماء نے آج تک نبی پاک کی تعلیم کو پاتے ہوئے آج تک کسی کی منورٹیز کی دل آزاری نہیں کی۔ اللهم اجعل باكستان عزا للإسلام والمسلمين وانصر بها الإسلام وانصر الإسلام بها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔